السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کی ہر ضرورت کے پورا کرنے کا ایک بہترین نظام اللہ نے بنایا ہے۔ ضرورتوں میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے ہر انسان کی، ہر زمانے میں قیامت تک آنے والوں کے لیے، وہ ضرورت ہے کامیابی کی، اور انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا اس بات پر یقین ہے، ایمان ہے کہ کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابی کا وعدہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک اعلان دعوت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اذان میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح جو دعوت دی جاتی ہے وہ سب کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اور اذان کے آداب میں سے ہے کہ مسجد کے باہر اذان ہو۔ مسجد کے اندر تو نماز ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، اور دعوت تو باہر ہے، اور یہ دعوت تامہ ہے، اور یہ ہر انسانیت کے لیے ہے۔ کامیابی صرف مسلمان کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے، اور اسی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو جملہ مکے کے لوگوں کے سامنے جو نکلوایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تین باتیں مجھے عرض کرنی ہیں، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں تاکہ ہم ذہن میں رکھ کر اس بات کو ہم سمجھیں۔ سب سے پہلی بات کہ ہر انسان ہر لائن میں، ہر شعبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے محنت کا، کوشش کا۔ ہر انسان کامیابی کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، کیونکہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس دنیا کے بہت سے نام ہیں۔ دار الغرور، دار المحن، دار الامتحان، اس میں اس دنیا کا ایک نام ہے دار الاسباب۔ یہ دنیا اسباب کا گھر ہے۔ یہاں پر انسان کو کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے سبب اختیار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سسٹم یہاں بنائے ہیں۔ ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی شکل کا محتاج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا ضابطہ یہ ہے، روشنی کے لیے سورج کو نکالتے ہیں، روشنی کے لیے سورج نکالتے ہیں، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے نظام کو کہ یہ دار الاسباب، کامیابی کے لیے سبب کوشش ہے، ہر آدمی کوشش کرے، محنت کرے، لیکن ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت مجھے کرنے کا حکم دیا، کیا میں وہ محنت کرتا ہوں یا نہیں؟ جس چیز میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جتنی مجھے محنت کرنی ہے،
کیا وہ میں کر رہا ہوں؟ اگر میں کر رہا ہوں تو پھر وہ سبب میں اختیار کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے تشریف لائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا۔ جب آئیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے انہیں لے کر آئیں گے، اور جب لے کر آئیں گے فجر کا وقت ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے نماز کے لیے، تو جو مسجد ہوگی اس مسجد کے مینارے پر ان کو وہاں پر اتار دیا جائے گا، وہیں پر پھر ان کے لیے سیڑھی رکھی جائے گی، پھر وہاں سے وہ تشریف لائیں گے مصلی پر۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ فرشتے جو آسمانوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں گے، کیا وہ مصلی تک نہیں لا سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک عالم اسباب، یہ دنیا اسباب کی جگہ ہے، یہاں سے سسٹم اسباب کا شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔ جب آپ معراج کے سفر میں تشریف لے گئے، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جب وہاں پہنچے، وہاں آپ نبیوں کی جو امامت فرمائی، جو سواری اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی گئی تھی، وہ سواری جو ہے دنیاوی سواری نہیں تھی، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی سواری، اور وہ سواری اللہ کے حکم کی پابند۔ لیکن جب آپ اترے بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے اس سواری کو باندھا، وہ بھاگ نہیں سکتی تھی، بھاگ جاتی تو جبرائیل ایسے ہی اٹھا کے لے کر آتے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اسی لیے یہاں پر ہماری غلط فہمی یہ ہوتی ہے، بھئی اللہ کرنے والا ہے، کرنے والا اللہ ہے، یہ ایمان ہے، کرنے والا اللہ ہے، یہ ایمان ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ ہمیں اسباب کا پابند بنایا، اسباب کا مکلف بنایا۔ یہ ہمارے لیے ہے، سمجھیں، یہ دو چیزیں ہیں، کرنے والا اللہ، لیکن ہمیں اسباب کا حکم۔ تو آدمی بعض مرتبہ یہ کہہ کر نہیں بھی کرنے والے اللہ ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر یہ معاملہ ہمارے دینی لائن میں آ جاتا ہے، دنیاوی چیز میں نہیں آتی۔ آدمی دنیاوی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، لیکن دینی لائن میں نہیں بھی اللہ کرے گا، انشاءاللہ اللہ کرے گا، اس چیز کو اللہ کریں گے نہیں۔ تو ہمیں تین باتیں یاد رکھیں۔ سب سے آواز صحیح آ رہی ہے؟ پتہ نہیں آواز کیا ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محنت کا ہم سب کو مکلف بنایا، پابند بنایا اس بات کے لیے کہ کامیابی لینا ہے۔ دوسری بات، محنت اپنی سوچ اور سمجھ کے اعتبار سے نہیں ہے، محنت کا طریقہ، محنت ہمیں سکھائی گئی، محنت کی ایک مقدار بتائی گئی، کوانٹیٹی، وہ مقدار جب ہوگی مکمل، پھر اس کے بعد کامیابی ملے گی۔ محنت کی ایک سطح ہے، محنت کا ایک پرسنٹیج ہے، محنت کی ایک مقدار ہے۔ جیسے ایک طالب علم اپنے اسکول میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ مقدار مکمل کرتا ہے، اس سطح پر آتا ہے۔ ایک آدمی کسی جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تو اس سطح پر تیاری کر کے وہ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہمیں پانی کی ضرورت ہے تو زمین کھودتے ہیں، ماہر آ کر بتائے کہ یہاں پر 250 فٹ پر پانی ملے گا آپ کو۔ ایک آدمی 200 فٹ کھود کر جو ہے رو رو کر دعا کرے، عمرے میں جانے والوں کو میسج کرے کہ آپ دعا کریں، کیا پانی آئے گا؟ نہیں۔ چاہے پانی نکالنا ہو یا پانی کو بوائل کرنا ہو، پانی کو بوائل کرنا چاہتے ہیں، ایک آگ کی مقدار چاہیے جس میں وہ پانی بوائل ہوگا۔ دھیمی سی آگ میں رکھ دیں، کبھی بھی اس پانی میں ابالا پن نہیں آئے گا، آدمی کچھ بھی کر لے۔ تو محنت کی وہ مقدار، وہ سطح ہر دنیا میں ہر انسان کرتا ہے کامیابی کے لیے۔ جب وہ مقدار، وہ سطح صحابہ کی جب پہنچی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے دلوں کو پلٹائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دیکھو مکے کے جگر گوشے اللہ نے اسلام کی گود میں ڈال دیے، جن لوگوں کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ مسلمان ہوں گے۔ کون کون؟ ہندا، ابو سفیان، وحشی، حمزہ، حضرت خالد ابن ولید، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ لیکن نہیں، جب وہ محنت کی سطح اور وہ مقدار، وہ پرسنٹیج جب مکمل ہو گئی، ایسے اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ تو اسی لیے دوستو، ہمیں دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر لائن کی، ہر کامیابی کے لیے آدمی محنت کا مکلف ہے، کوشش کا مکلف ہے۔ اور ایک بات یہاں پر قرآن پاک میں ہمیں بہترین رہبری کی گئی، کوشش کیسے کریں۔ تیسری بات، ایک ہے کہ محنت کرنا، دوسرا اس محنت کی مقدار کو مکمل کرنا۔ جیسے میں پانی چاہیے تو آپ کو 250 فٹ کھودنی پڑے گی،
پھر وہاں سے پانی ملے گا. یہ دنیا کا نظام ہے. آپ کو کامیابی چاہیے کسی بھی لائن میں. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ آج ہماری کوششیں ناکام کیوں ہو رہی ہیں. کوشش ہو رہی ہے مختلف لائن میں، مختلف شعبوں میں، انسان انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کوششیں کر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ کوششیں ناکام ہو رہی ہیں؟ کہاں پر مسئلہ جو ہے پھنسا ہوا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث ہمیں کیا رہبری کرتی ہے؟ ہماری ضرورت ہے، اور ہر انسان اسی لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجھے کامیاب بننا ہے، مجھے اپنے فیلڈ میں، اپنے لائن میں ہر طریقے سے مجھے کامیاب ہونا ہے. تو اس میں قرآن پاک یہ ہمیں رہبری کرتا ہے سب سے پہلے کہ محنت کرو، حکم سمجھ کر محنت کرو. اور اس محنت کو جو ہے یہ نہیں کہ تم اپنے لیول پر کرو، جو سطح، جو مقدار بیان کی گئی ہے اس مقدار پر کرو، اس سطح پر اپنی محنت کرو. اور پھر تیسری جو اہم بات ہے، محنت اپنی سمجھ کے اعتبار سے مت کرو، بلکہ صحیح محنت کرو، صحیح کوشش کرو، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا. صحیح محنت، صحیح محنت کا ڈیفینیشن ہر ایک انسان اپنے اعتبار سے سوچتا ہے، اپنے اعتبار سے سوچ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس اعتبار سے کوشش کر رہے ہیں. ایک آدمی آج کے مسائل کا جو حل تلاش کرتا ہے وہ یہ بیٹھ کر سوچتا ہے کہ آج جو ہے مسلمانوں پر حالات اس لیے ہیں کہ آج مسلمان ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اس لیے مجھے اس پر محنت کرنا ہے. اب وہ محنت شروع کی، بہت بڑی محنت ہے، کرنا چاہیے، لیکن اس کی ایک سوچ ہے. ایک آدمی یہ سوچتا ہے کہ آج جو ہے مسلمان، ان کے پاس کوئی میڈیا کا کوئی کام، میڈیا کی لائن سے کوئی محنت نہیں ہے، میڈیا ہونا چاہیے. اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا جواب تو وہیں سے دیا جائے گا. وہ چیز نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے مسلمان جب ہم بیٹھیں لوگوں کے ساتھ، آپ بھی بیٹھتے ہیں مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ، اسی لائن کی بات ہوتی ہے. جس آدمی کا جو نظریہ ہے وہ اپنے نظریے کو اتنے طاقت کے ساتھ اور اتنی قوت کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ بس یہی کامیابی کا راستہ ہے. بہت بڑی چیز ہے میڈیا کے لائن سے کام کرنا، بہت بڑی چیز ہے، وہاں سے جواب دینا، وہاں سے محنت کرنا. ایک آدمی سوشل ورک کر رہا ہے، خدمت کے لائن سے کام کر، خدمت خلق کے بہت شعبے ہیں، ہاسپٹل بنانا، لوگوں کو کھلانا، کپڑوں کا انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا، کتنی بڑی عبادت ہے. لیکن یہ محنت ہو رہی ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ اس لائن سے محنت کرنی چاہیے. آج مسلمان اسی لیے پیچھے. تو مختلف چیزیں ہیں. ایک آدمی پر سیاسی فکر سوار ہے، وہ کہتا ہے کہ آج مسائل اس لیے ہیں کہ مسلمان سیاست میں نہیں ہے، مسلمان سیاست میں آنا چاہیے، مسلمان آگے بڑھنا چاہیے. لیکن دوستو ایک بات یہاں غور کرنے کی ہے، یہ جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ تو میں دنیاوی لائن کی باتیں بتائیں، دینی لائن کی بھی ہیں، مساجد کی، مدارس کی، دعوت و تبلیغ کی، غیروں میں دعوت دینے کی، یہ ساری جتنی محنتیں ہیں نا، ساری محنتیں اہم ہیں. کوئی ایک محنت اس میں ایسی نہیں جس کے بارے میں میں اور آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ صحیح، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. ساری محنتیں اہم ہیں. یہ سب سے پہلے مسلمان یہ ذہن بنائے. ساری محنتیں، خدمت خلق بھی اہم، ایجوکیشن کے لائن سے محنت وہ بھی اہم، دعوت کے لائن سے کوئی قرآن پاک پرنٹ کر کے، کوئی جو ہے نا رسالے پرنٹ کر کے، کوئی الیکٹرانک میڈیا میں کا، وہ بھی ہر چیز اہم ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا وہ نظام ایسا ہے کہ یہاں ہر چیز کی ضرورت ہے. یہاں ہمیں امام کی بھی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، انجینئرز کی بھی ضرورت ہے. ہمیں ہر چیز، ہر فیلڈ میں آدمی کی ضرورت ہے، ہر لائن میں کامیابی کی ضرورت ہے. صرف مسئلہ ہمیں ایک چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے، اتنی کوششیں ہونے کے باوجود کیا ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ ہمیں کامیاب کیسے ہونا ہے؟ بس یہ ایک سوال ہے. ایک آدمی سوچے اتنی کوششیں ہونے کے باوجود مجھے کامیاب کیسے ہونا ہے؟ قرآن پاک اس میں ہماری رہبری کرتا ہے، سیرت ہماری اس میں رہبری کرتی ہے. بس ایک چیز کہ جو محنت کامیابی کے لیے، جو کوشش کامیابی کے لیے کر رہے ہو، اس میں بس صحیح محنت ہو. اور صحیح محنت کا ڈیفینیشن میرا اور آپ کا، 1000 لوگوں کا 1000 ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پاک ایک ہی ڈیفینیشن دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. بس ایک اعلان ہے، جو آدمی جس لائن کی محنت کر رہا ہے اس لائن میں وہ ایک کام کر لے،
اپنی محنت میں لا الہ الا اللہ کو جوڑ لے، اپنی محنت میں. یہی چیز ہے نا، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. کامیابی کی دعوت ہے. صلاح، نماز صرف نماز نہیں ہے، نماز تو ایک عنوان ہے پورے دین کے لیے. حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین. نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز قائم کی، یہ ہم نماز صرف مؤذن جو ہے نماز کی دعوت نہیں دے رہے. کامیابی اگر چاہیے تو حی علی الصلاح، آؤ دین کی طرف، آؤ اس دین کی طرف. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آدمی جس شعبے میں جس لائن میں کامیاب ہونا چاہے ایک کام کر لے، لا الہ الا اللہ کو جوڑ لو، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، اپنی محنت میں اپنی کوشش میں اللہ کو ساتھ لے لوں. بس اس کا جائزہ مجھے لینا ہے. ایک آدمی خدمت خلق کر رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن صرف وہ اپنی محنت میں یہ سوچے میں اس خدمت خلق کے ذریعے کامیاب ہونا ہے تو مجھے اس میں اللہ کو ساتھ لینا ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے کئی طریقے ہیں. اللہ کو ساتھ، اللہ کی رضا ساتھ ہو، اللہ کی ناراضگی نہ ہو. نماز کا وقت آئے تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، نماز مثال کے طور پر بعض مرتبہ غلط فہمی ہوتی ہے. بھائی میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نماز میں آگے پیچھے ہو تو کیا ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا. سب سے پہلے حدیث کی جو کتاب جو ہے، جو حدیث کی کتاب جو کمبائن ہوئی، موطا امام مالک. ہارون رشید نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بیت اللہ میں اس کا نسخہ لٹکا دوں اور دنیا آئے طواف کے لیے تو اعلان ہو کہ ساری دنیا اس کتاب کو فالو کرے. اتنی اہم کتاب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، حدیث تو بہت وسیع ہے. اس کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطوط شامل ہیں، بڑے بہترین خطوط ہیں. اس میں ایک خط ایسے ہی میں آپ کو عرض کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خط ہے. آدمی کی عقل، آدمی کی فہم اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس کام میں بزی ہے. کیا حکمت کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. آدمی کی سوچ اگر تمہیں دیکھنا ہے، میری سوچ کیسی ہے، میری عقل کس لیول کی ہے، وہ اگر مجھے جائزہ لینا ہے تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کام میں بزی ہوں، میں کس کام میں ہوں. اب خود دیکھ لیں کہ میری سطح کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں ایک خط لکھا. کس کو لکھ رہے ہیں؟ گورنرز کو لکھ رہے ہیں. ان اہم اموری عندکم، میرے نزدیک جتنے تم جو کام کر رہے ہو نا، اور وہ کام کیا کر رہے تھے بتائیں؟ گورنر ہی کر رہے تھے. جو کچھ تم کام کر رہے ہو میرے نزدیک سب سے اہم کام نماز ہے. اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کی پابندی نہ کرے پھر وہ یہ جو شعبہ تم کر رہے ہو نا اس کی بھی حفاظت تم نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرنے والا ہے اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن، اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ انہیں دوسرے کام کو بھی سنبھال کے رکھے گا. یہ خط ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اس کو ایک آدمی واقعی بہت ایجوکیشن پر محنت کر رہا ہے، کرے، بہت بڑا کام ہے، کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کیا وہ اپنی محنت میں لا الہ الا اللہ کو شامل کیا ہے، اللہ کے دین کو؟ یہی تو سینٹنس ہے، احفظ اللہ، احفظ اللہ کے حکموں کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. سیاسی چیزوں میں ضروری ہے آدمی جو ہے ووٹنگ کا وقت آئے تو ووٹ رجسٹر تو کرائے، ووٹ دینے کی سوچے. دیکھیے سیاست میں حصہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو آدمی ووٹنگ کے لیے رجسٹر کرائے، ووٹنگ کے لیے آگے بڑھے. کوئی چیز، وہی تو ایک حق ہوتا ہے آواز اٹھانے کا، ایک مسلمان ہونے کے، ایک شہری ہونے کا. کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، کہیں پہ کوئی چیز خلاف انسانیت ہو رہی ہے، احتجاج شہر کے قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے. لیکن ایک سوال کا جواب دے. احتجاج کرتے ہیں، کرنا چاہیے قانون کے دائرے میں. 4 گھنٹے کے احتجاج میں نماز کا وقت اگر آ جائے، کیا لا الہ الا اللہ اس احتجاج میں شامل ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ اس سیاست میں شامل ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا اس میں شامل ہے؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس لائن میں مجھے کامیاب ہونا ہے. سیاست کے لائن میں کامیاب، ایجوکیشن میں کامیاب، میڈیا کے لائن میں کامیاب. ایک بات آپ کو یہاں پہ عرض کروں، ہمیں دھوکہ کہاں لگتا ہے پتہ ہے؟ دھوکہ کہاں، بہت بڑا دھوکہ لگتا ہے. یہ دنیا کے لوگ جو سوشل ورک کرتے ہیں نا، بہت آگے بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت سے ممالک ہیں جو سوشل ورک میں بہت آگے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ انہیں خوب نواز رہا ہے. ان کا سسٹم الگ ہے.
ان کو اللہ ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر سوشل ورک کرے، وہ اگر کر رہا ہے تو اسے اللہ خوب نوازیں گے، وہ سیاست کر رہا ہے اسے اللہ خوب آگے بڑھائیں گے۔ اس کے لیے کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو ساتھ لے، یہ صرف مسئلہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے۔ مسلمان اپنے جس شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ، اللہ کو اگر ساتھ نہیں لے گا تو پھر کچھ بھی کر لے وہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہے ہمیں۔ یہ سسٹم ہم نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے ہمیں باہر کے نظام کو دیکھ کر ہم دھوکے میں آتے ہیں۔ وہ لوگ کر کے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، بھئی وہ لوگ کر رہے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں، اللہ بڑھا رہے ہیں، لیکن آپ جب بڑھنے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ یہ شرط ہے۔ اور یہ شرط یہ اسی لیے تو روزانہ 5 وقت اعلان کرایا جاتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تو صحیح محنت کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ جو جس لائن میں بھی، کیونکہ ہر لائن ضروری ہے، ہر شعبہ ضروری ہے، ہر لائن کی کامیابی کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ صحیح محنت کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ میں جس لائن میں محنت کر رہا ہوں اس میں اللہ کو ساتھ لے لوں۔ احفظ اللہ احفظ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھ دیے ہیں، بڑا بہترین سلوشن حل لکھ دیے، لن یصلح آخر هذه الامتی الا بما صلح به اولها۔ چاہتے ہو تم سلوشن اس دور کا، مسلمانوں کا، اس کی ترتیب یہی ہے کہ تمہیں دیکھنا پڑے گا پہلے زمانے کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ اپنے ان حالات میں انہوں نے کیا سلوشن تیار کیا تھا۔ یہ ایک عنوان ہے، ایک جملہ نہیں ہے، ایک مستقل عنوان ہے، اس پر سوچنا چاہیے آدمی۔ جب آدمی سوچے تو صحیح محنت کا معیار کیا ہے؟ میں اللہ کی رضا کو ساتھ ہر کام کروں، خدمت خلق کروں، ایجوکیشن میں کام کروں، سیاست کے لائن میں کام کروں، دنیا کے ہر فیلڈ میں ہر چیز پڑھوں، ہر شعبہ پڑھوں، ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز مجھے کامیاب ہونا ہے، کامیاب ہونے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اعلان تھا، سب سے پہلی اذان تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی فہم نصیب فرمائے، اس کی سمجھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ 3 باتیں میں نے عرض کی۔ سب سے پہلی بات، ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے اس کو محنت کا مکلف بنایا، محنت کا۔ دوسری چیز، محنت کی مقدار وہ طے ہے، اس مقدار، یہ ہم سب سمجھتے ہیں دوستو، ہم سب کو، ہاں ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا محنت کر کے آدمی بیٹھ جائے، نہیں، آدمی اپنے اوپر ہنسے گا۔ نہ کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کرتا ہے، نہ کوئی جاب کو انٹرویو دینے جانے والا ایسا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ جہاں دین پر آئے تو وہاں بھی قرآن ہماری سوچ کو درست کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مختصر ایک مثال دے کر بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جہاں دین اور دنیا 2 چیزیں ہیں، جب دین دنیا کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں محنت کرو، وہاں پر محنت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا نا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے اسموتھ کر دیا، تابع کر دیا، بالکل تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ فمشو، عربی میں فمشو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں فمشو کہتے ہیں چلو پھرو، بھائی اپنی دنیا کے لیے چلو پھرو، کوشش کرو، تمہاری کوشش چلنے پھرنے کی ہونی چاہیے۔ لیکن جہاں بات آئے گی دین کی، جہاں بات آئے گی اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی، وہاں اللہ نے کہا چلو پھرو نہیں، وہاں اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ کرال کرے، وہاں اللہ نے کہا فسعوا الی ذکر اللہ، فسعوا الی ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ۔ جب تمہیں پکارا جائے اللہ کے دین کی طرف، دوڑ لگاؤ۔ دوڑنے میں چلنے میں فرق ہے۔ میں جاب پہ بیٹھا ہوں، وہاں پہ ایک نافرمانی کی چیز آ جائے، دوڑ لگاؤں وہاں سے۔ میں بزنس کر رہا ہوں، بزنس میں ایک اچھا سا آفر آ جائے، اس آفر میں اللہ کی ناراضگی ہے، کامیابی لینے کے لیے آہستہ آہستہ نہیں ہے، بلکہ دوڑ لگاؤ وہاں سے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن میں فرمایا اس سے آگے کا لفظ وَسَابِقُوا، سابقو کہتے ہیں ریس لگاؤ۔ ریس میں کبھی آپ نے دیکھا نہیں آپ آگے بڑھیے، کوئی بات نہیں، ایسی ریس کبھی کھیلیں ہم لوگ جس میں اکرام ہو؟ اس کو ریس ہی نہیں کرے۔ سابقو کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے آگے بڑھوں گا، میں آپ سے آگے بڑھوں گا۔ وہاں پہ تو اکرام نہیں ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں آپ آگے بڑھیں، ایسی ریس کوئی نہیں کھیلتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔